اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ معصومہ۔ آج یوم ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہا یکم شعبان المعظم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج کے دن کی مبارکباد سب سے پہلے اپنے وقت کے امام حجت خدا ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور ان کے بعد آپ تمام معزز ناظرین، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام مؤمنین دنیا کے جس کونے میں بھی ان خوشیوں کو منا رہے ہیں مختلف انداز میں، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک شعبان کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو رسول کا مہینہ ہے، اس مہینے کو درک کرنے کی اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں قرب الہی کو حاصل کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہم ایسی زندگی گزار سکیں کہ جو مطلوب ائمہ ہے، ایسی زندگی گزار سکیں جو خدا کی رضا کا حصول کا ذریعہ بنے۔ آج جس طرح سب جانتے ہیں کہ یکم شعبان المعظم ہے، اور یہ دن جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے منسوب ہے، اور اسی طرح پیش پیش ایڈوانس میں امام حسین کی جناب عباس اور امام زین العابدین اور باقی اعیاد شعبانیہ کی بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام کی ولادت باسعادت کا مہینہ جو آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے اور اس عظیم ولادت کی بھی ایڈوانس میں تمام مؤمنین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا یوم ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بی بی کہ جو کربلا کی شیر دل خاتون تھیں، ان بی بی کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جو تاریخ ساز ہستیاں ہیں۔ کچھ خواتین تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن کے بغیر مشن الہی نامکمل رہتا، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں، اگر یہ خواتین نہ ہوتیں۔ جناب حوا نے جناب آدم کا ساتھ دیا، جناب آسیہ نے اپنے دور میں، جناب مریم نے اپنے دور میں، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اسی طرح سیدۃ النساء العالمین نے امیر کائنات کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوتی ہے۔ جب یکم شعبان المعظم یا بروایت دیگر 5 جمادی الاول کو اس بی بی کی ولادت ہوتی ہے مدینہ میں، جناب سیدہ کے گھر میں، بی بی کی آغوش میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا میں آتی ہیں، تو بی بی اپنی بیٹی کو ہاتھوں پر اٹھا کے امیر کائنات کے دست مبارک پر رکھتی ہیں اور کہتی ہیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہمیں ایک بیٹی عطا کی ہے۔ امیر المؤمنین یا ابا الحسن، میں چاہتی ہوں کہ اس بیٹی کا نام آپ تجویز کریں، کیا نام رکھیں گے اس بیٹی کا؟ امیر کائنات نے بچی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، لیکن فرمایا سیدہ یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، میں اس بیٹی کا نام رکھنے میں رسول اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں، ولادت ہوئی بی بی کی، تو رسول اللہ گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، سفر پر گئے تھے۔ جیسے ہی بی بی کی ولادت ہوئی تو جناب امیر نے فرمایا میں اللہ کے رسول سے سبقت نہیں لوں گا اس بیٹی کا نام رکھنے میں۔ کچھ دن بعد جب رسول اللہ سفر سے واپس لوٹے، امیر کائنات نے بیٹی کو رسول اللہ کی گود میں سفید کپڑے میں لپیٹ کر جب دیا
رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس بچی کا نام تجویز کیجئے، تو رسول اللہ نے بھی وہی جملہ دہرایا کہ علی جان میں اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا اس بچی کے نام رکھنے میں، اس بیٹی کا نام خود خدا رکھے گا۔ اور یہاں پر اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام زینب خود خدا کی طرف سے آیا۔ بی بی کے مقام اور مرتبے کے لیے یہی بس کہ ان کا نام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جتنے بھی تمام معصومین ہیں صرف معصومین کے اسامی خدا کی طرف سے آتے ہیں، ان کے علاوہ کسی ہستی کا نام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، کسی امامزادے کا نام، کسی بی بی کا اہل بیت میں سے نام، سوائے 14 معصومین کے۔ لیکن اللہ نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو وہ مقام دیا کہ اس بی بی کا نام اللہ نے خود بھیجا اور فرمایا کہ یہ بیٹی زینب ہے، یعنی باپ کی زینت۔ لفظ زینب کے مختلف ترجمے بتائے گئے اور اس کا سب سے مہم اور سب سے مشہور ترجمہ جو بتایا گیا ہے وہ باپ کی زینت۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی زینت قرار پائیں۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو دوسری چیز کو خوبصورتی عطا کرے۔ اب خواتین اکثر جانتی ہیں زینتیں کیا ہوتی ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ زیور آلات اور کچھ زینتوں کا استعمال کرتی ہیں خواتین کہ جو ان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ یعنی زینت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کو خوبصورتی عطا کرے، جو آپ کو زینت بخشے، آپ کو خوبصورتی عطا کرے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کی زینت کہا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت نام ہے اور کیا مقام ہے اس بی بی کا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے وَكَوَاكُبٌ زِينَةُ السَّمَاءِ، اللہ نے آسمان کی کچھ زینتیں بنائی ہیں۔ خدا نے آسمان کا شامیانہ بچھایا تو اس کے لیے کچھ زینتیں قرار دیں۔ خدا فرماتا ہے میں نے زینت آسمان کو، چاند اور ستاروں کو زینت بنایا کہ رات میں اگر آسمان خالی ہوتا، کوئی چاند کوئی ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی زینت نہ بنتی، لیکن میں نے ان چاند و سورج کو، چاند ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ پھر خدا فرماتا ہے میں نے زمین کی زینت پانی کو بنایا۔ اگر زمین پر پانی نہ ہوتا تو زمین بے آب و گیا ہوتی، خشک ہوتی، زمین خوبصورت نہ ہوتی۔ اللہ نے زمین کی زینت پانی بنایا۔ مختلف جگہوں پہ خداوند متعال نے مختلف زینتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ محفل رسول میں اصحاب تشریف فرما تھے، سوال کیا یا رسول اللہ نے قرآن میں مختلف زینتوں کا ذکر کیا ہے، کبھی ستاروں کا، کبھی چاند کا، کبھی پانی کا، مختلف زینتوں کا، لیکن آپ بتائیں کہ جتنی زینتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان تمام زینتوں میں سے سب سے زیادہ بڑی زینت اور خوبصورت ترین زینت کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینت الدنیا من الرجل، کہ اس دنیا کی زینت انسان سے ہے۔ اگر دنیا میں سب کچھ ہوتا، خوبصورتی ہوتی، چاند ستارے، ہر نعمت ہوتی، لیکن دنیا میں انسان ہی نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی زینت نہ ہوتی۔ رسول نے فرمایا زینت الدنیا من الرجل، انسان ہی اس دنیا کی زینت ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر کلام رسول ختم نہیں ہوا، کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں وَزِينَةُ الرَّجُلِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور انسانوں کی زینت، تمام انسانوں کی زینت میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے ہے۔ میرے بھائی سے انسانوں کی زینت ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اس تمام زینتوں کی زینت کی زینت ہیں، علی ابن ابی طالب، ہر چیز کی خوبصورتی ہے۔ اب اس علی کی زینت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ مقام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یعنی اگر آپ اس بی بی کے کردار پر، اس بی بی کی زندگی پر آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیسی ہستی تھی، بہت بڑے بڑے علماء کی یہاں پر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وما زینب وما ادراک ما زینب، تم کیا جان سکو کہ زینب کبریٰ کیا ہے؟ ایک بی بی،
ایک خاتون تھی کہ جو بظاہر شارجہ معصومین میں سے نہیں تھی، لیکن ایسی اللہ کی عبادت کی اس بی بی نے، اللہ کی ایسی اطاعت کی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ ان کو زینت پدر کہا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مختلف القابات روایات میں بتایا گیا، چند ایک کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بی بی کہ جو آل علی میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والی ہو۔ اگر آپ علی کے خاندان یعنی آل علی کو دیکھیں تو یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ اگر ایک گھر ہو نا، وہاں پر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور ایک انسان نماز پڑھتا ہو تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑی تشویق کی جاتی ہے کہ یہ ایک انسان پورے گھر سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہو کہ جہاں پر بابا امیر المؤمنین ہو، جہاں پر ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، جہاں پر نانا سید المرسلین ہو، جہاں پر نانی ام المؤمنین ہو، بھائی سید شباب اہل الجنہ ہو، یعنی ہر کوئی عبادت میں بے مثال ہو، مقام میں بے مثال ہو، اس آغوش میں، اس گھرانے میں، پنجتن کی گود میں دنیا میں آنے والی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب رسول اللہ دنیا میں آتے ہیں تو ان سے پہلے کوئی پنجتن نہیں تھے، صرف رسول اللہ تھے۔ جناب عبداللہ، جناب آمنہ اور ابو طالب کے آغوش میں آتے ہیں۔ جب امیر المؤمنین آئے تو ایک معصوم تھے، جب جناب سیدہ آئیں تو 2 معصوم تھے، جب جناب حسن آئے تو 3 معصوم پہلے سے موجود تھے، امام حسین آئے تو 4 معصوم پہلے سے موجود تھے۔ لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس گھرانے میں تشریف لاتی ہیں تو پنجتن 5 کے 5 معصومین کے بیچ میں، 5 قرآن ناطق کے بیچ میں زینب حدیث بن کر نازل ہوئی۔ یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام جو عابدہ آل علی ہیں۔ کیوں بی بی کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے؟ اتنی عبادت کی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، اور کیسی عبادت کی کہ جب شب عاشور جا رہے تھے امام حسین مقتل کی طرف، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، زینب کبریٰ اے میری بہن، مجھ حسین کو اپنی نماز شب میں نہ بھلانا، مجھے اپنی نماز میں یاد رکھنا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام صرف ایک بھائی سمجھ کے نہیں کہہ رہے، امام وقت کے امام ہو کر زینب کبریٰ کو کہہ رہے ہیں کہ بی بی میری بہن، مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، کیونکہ جانتے تھے کہ زینب کبریٰ نے کن حالات میں شاید نماز ادا کرنی ہے۔ بی بی نے اونٹ کی پلانوں پہ نماز پڑھی، زندان کی تاریکیوں میں نماز پڑھی، تب بھی نماز پڑھی۔ 11 محرم کی جو سیدہ کی نماز تھی، 72 کی قربانی دے کر لاشوں کے بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی یہ زینب ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب 11 محرم کو آئیں، تمام لاشیں بکھرے پڑے تھے، بھائی کی لاش کے قریب آ کر زینب کبریٰ کی توحید دیکھیں، بی بی کی وحدانیت اور محبت الہی دیکھیں، کیا مرتبہ و مقام ہے۔ وہ بھائی کہ جس سے 57 برس زینب کبریٰ کبھی جدا نہیں رہی، ایک لمحے کو تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی حسین سے جدا ہونا پڑے گا، لیکن جب وقت آیا، جب اللہ کی خاطر سیدہ نے قربانی پیش کی تو 11ویں کی رات کو زینب کبریٰ بھائی کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھا کر کیا فرماتی ہیں؟ تقبل منا هذا القلیل هذا القربان، پروردگار اس قلیل سے قربانی کو زینب سے قبول فرما۔ یہ مقام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی اپنا دار و ندار، اپنا سب کچھ لوٹا کر اپنے وقت کے امام کو قربان کر کر زینب کبریٰ فرماتی ہیں میری قلیل سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور بی بی کا وہ تاریخ ساز جملہ کہ جو اس کی خوبصورتی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے جب تانے دے کر کہا کہ دیکھو زینب، خدا نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، تو زینب کبریٰ وہاں ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہو کر وہ خوبصورت تاریخی جملہ بیان فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا۔ تم کس گمان میں ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں شہید کر کے، قتل کر کے ہمارا ذکر مٹا دیا؟
جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب جگہ جگہ پر حسین ہوگا۔ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور آج بھی یہی ہے ہمارے لیے درس۔ کل جو پشاور میں واقعہ ہوا اس کا شدید مذمت کرتے ہیں کہ کس جرم میں شیعیان علی کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ تاریخ پھر سے دہرائی گئی کہ نمازیوں کو نماز میں شہید کرنا ابن ملجم کا پیشہ تھا۔ یہ اولاد ابن ملجم، اولاد شمر ابن زیاد آج بھی باقی ہیں، اولاد یزید کہ جو آج لوگوں کو کس طرح بے دردی سے شیعیان حیدر کرار کو شہید کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شہادتیں دے کر ڈر جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم زینب کبریٰ کی سیرت پر عمل کرنے والی ہیں، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں زینب ایک دن میں 72 کی قربانیاں دے کر فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، کہ اگر یہ قربانیاں اللہ کے دین کو بچاتی ہیں، خدا کے دین کو بچاتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو، بچوں کو جو شہادتیں ملیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، شہادتیں ہمارے مکتب سے لیں۔ لیکن ہم مذمت کرتے ہیں ان ظالموں کی کہ جنہوں نے بے دردی سے ظلم کیا اور ایک مرتبہ پھر کربلا کے ظلموں کو دہرایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیں یہی درس دیا، درس انسانیت دیا کہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی قربانی بڑی نہیں ہوتی، خدا کے لیے سب قلیل ہے، لیکن خدا اس کا اجر بہت عظیم عطا کرتا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ عزیزان محترم، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مختلف القابات میں سے ایک لقب عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بی بی کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بی بی کے جن کے متعلق چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ زینب کبریٰ، اے میری پھوپھی جان، آپ ایسے عالمہ ہیں کہ جن کی کوئی استاد نہیں ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے تعلیم لے کر آئی ہیں، اور ایسی سمجھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے سمجھا نہیں ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے سمجھ کر آئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کے لیے، سوال تھا امام سے، تو امام نے کہا کہ رکو، میں اپنی کنیز کو بھیجتا ہوں۔ امام نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، اور کچھ سوالات تھے۔ جناب زینب نے اس کنیز کو سوالات کے جواب بتائے، کنیز نے آ کر امام کو بتائے، امام نے اس سائل کو بتائے۔ امام خود بھی سوالات کے جواب دے سکتے تھے، لیکن مقام زینب کبریٰ کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ جن سوالات کو امام جواب دے سکتے ہیں، جو امام کے لیے تھے، بالکل اسی طرح کے جوابات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیے۔ بہت مقام ہے اس بی بی کی، بہت معجزات اور کرامات ہیں۔ اگر توسل کیا جائے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے تو یہ بی بی کبھی ٹالتی نہیں ہے۔ ایک مختصر سی کرامت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایران کے ایک شہر یزد میں، بروجرد میں، معذرت سے، بروجرد میں یوسف نامی ایک شخص تھا کہ جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، بہت امیر تھا، بہت صاحب ثروت تھا، بہت دولت مند تھا، لیکن دنیا میں خدا نے اسے اولاد سے نہیں نوازا تھا، نعمت اولاد سے محروم تھا۔ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، بہت مال دیا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میری اس مال کا وارث کوئی نہیں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی اولاد ہو جو میرے مال کی وارث بنے۔ اس نے مختلف شادیاں کی، مختلف جگہوں سے شادیاں کی، ایک شادی کی، 2 شادیاں کی، 3 شادیاں کی، لیکن اللہ نے اس کو کسی بھی زوجہ سے اولاد عطا نہیں کی۔ ایک مرتبہ اس کا ایرانی دوست جو مذہب تشیع سے تعلق رکھتا تھا، مذہب اہل بیت سے وابستہ تھا، اس سے ملا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیجوں، ایسے طبیب کے پاس بھیجوں کہ جہاں پر تمہیں ہر صورت جن کے در سے اولاد ملے گی۔ کہا میں نے دنیا میں بہت علاج کرائے ہیں،
امریکہ تک علاج کرائیں، یورپ تک علاج کرائیں، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک طبیب بتاتا ہوں، ایک در بتاتا ہوں کہ جہاں پر جاؤ گے تو تمہیں ہر صورت میں جواب ملے گا۔ کہا بتاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ کہا ہماری ایک بی بی ہیں جنہیں زینب کبریٰ کہتے ہیں، ان کا روضہ شام میں ہے، اگر تم ان کے روزے پر چلے جاؤ اور ان سے دعا کرو، جو ام المصائب بی بی ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گی۔ یہ کہتا ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں، اپنی بیویوں کو نہیں بتایا، اپنا سامان باندھا اور اسی دن میں شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں سیریا پہنچا، شام پہنچا، تو روضہ جناب زینب پر دمشق میں پہنچ کر میں نے کہا بی بی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا نام زینب ہے اور آپ کسی حسین کی بہن ہیں۔ بی بی آپ کو اپنے بھائی حسین کا واسطہ کہ مجھے اولاد عطا کر دیں، میں آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن مجھے آپ اولاد عطا کر دیں، سنا ہے کہ بہت عطا کرتی ہیں۔ اور اس نے منت مانی کہ بی بی اگر آپ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس کا نام زینب رکھوں گا، اور اگر بیٹا عطا کیا تو اس کا نام حسین رکھوں گا۔ یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ واپس ایران جب آیا تو آتے ہی اس کے ہاں حمل کے آثار واضح ہونے لگے، اس کے گھر میں بچے کی ولادت کے آثار واضح ہونے لگے، اور چند مہینوں بعد ایک خوبصورت سی بیٹی اللہ نے اس کو عطا کی، بیٹی کا نام زینب رکھا، اور کچھ عرصے بعد اللہ نے اس کو ایک بیٹا بھی عطا کیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ جب یہ خبر تمام اس کے قبیلے تک اور قوم و خیش تک پہنچی کہ کیا ہو گیا، یوسف جو کہ ایک یہودی انسان تھا، اس نے کیسے اپنے بچوں کے نام حسین اور زینب رکھے ہیں، یہ تو وہ نام ہیں جو مسلمان رکھتے ہیں۔ آئے سوال کیا، پہلے اس نے بتانے سے انکار کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جب مسلسل اصرار ہوا تو اس نے وہ راز بتا دیا، وہ کرامت بتا دی کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی، میں زینب کبریٰ کے بی بی کے روزے پر گیا تو میں نے یہ منت مانی، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی، تو میں نے دونوں کا نام زینب و حسین رکھ دیا۔ جب اس شخص کی اس داستان کو، اس کرامت کو اس کے اہل خانہ نے سنا، اس کے تمام قبیلے والوں نے سنا، تو تمام کے تمام مذہب اسلام اور مذہب تشیع پر مشرف ہو گئے۔ نیو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کی ماں کی چادر سے تو 80 یہودی مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور آج اسی زینب کی برکت سے دمشق ایران میں کئی سو یہودی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کرامت ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کرامات بہت ہیں، بہت عظیم الشان بی بی ہیں کہ جن کے احسانات کے تلے تمام اسلام مقروض ہے۔ اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، اگر یہ شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام وہیں پر رہ جاتا۔ اللہ نے اس بی بی کو یہ مقام دیا، بی بی نے اتنی قربانیاں دی کربلا میں، شیر دل خاتون تھی، جب پردہ کرتی تھیں تو ایسے پردہ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہ مدینہ میں نانا کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی میں جاتی تھیں، لیکن زینب کبریٰ پر جب اسلام پر وقت آیا تو اس بی بی نے جس طرح اسلام کا دفاع کیا اور کسی بھی قربانی کو پیش کرنے سے زینب کبریٰ گھبرائی نہیں تھی۔ آج ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے درس ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی، بی بی کی عبادت، سیدہ کا حجاب۔ یحییٰ نامی شخص کہتا ہے میں ساری زندگی مدینہ میں امیر المؤمنین کے پڑوس میں رہا، لیکن مجھے کبھی زینب کبریٰ کی آواز سننے کو نہیں ملی، یعنی بی بی کی آواز تک نامحرموں تک نہیں جاتی تھی۔ یہ وہ بی بی ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کے لیے بی بی کی زندگی درس ہے، سیدہ کی نماز، سیدہ کا حجاب، سیدہ کا علم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، معرفت زینب کبریٰ، اور خاص طور پر صبر زینبی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔
کہ زینب کبریٰ نے کس طرح صبر کیے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اس بی بی سے سیکھیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں آج کے دن تمام معصومین اور بالخصوص آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت کو سمجھنے کی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر عمل کرنے کی اور انشاءاللہ عملی تبلیغ کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق دے۔ ایک مرتبہ پھر آیات شعبانیہ اور بالخصوص ایڈوانس میں حجت خدا یوسف زہرا کی ولادت آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اپنے وقت کے امام کے حامی و ناصر قرار دے، اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے اور ان کے ظہور میں سے زمینہ سازوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔